اسی طرح سے حضرات یہ ماہ مبارک ہم سب کو، آپ سب کو ایمان و یقین کی تجدید کا سبق پڑھاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک آتا ہے ہمارے ایمان کو بڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان سے پہلے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ رمضان کا چاند کیا دکھا، روزے کیا شروع ہوئے، تراویح کیا شروع ہوئی، اللہ اکبر، ہمارے ایمان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ ایمان کے مراتب بھی ہمارے بہت اونچے ہو جاتے ہیں، ہمارا احساس، ہمارا شعور ایمان کو لے کر اس کی تجدید ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے ہوں، رمضان کی تراویح ہو، شب قدر کی عبادتیں ہوں، سب کو ایمان و یقین کے ساتھ جوڑا اور فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ ایمان کو بڑھانے والا مہینہ ہے، یہ ایمان میں زیادتی کرنے والا مہینہ ہے، یہ ایمان کو جلا بخشنے والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گنہگار بھی مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے شیطان کی غلامی کرنے والے، یہ مہینہ کیا آتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کا سبق پڑھا جاتا ہے یہ ماہ مبارک۔ اس طرح حضرات ایمان و یقین کی تجدید کا مہینہ، اور یہ ماہ مبارک رمضان اور رمضان کی عبادتیں ہم سب کو عبادت اور بندگی کے راستے میں صبر کا سبق پڑھاتی ہیں۔ صبر بہت ساری جگہ مطلوب ہے، سب سے زیادہ جو صبر مطلوب ہے عبادت اور بندگی کے راستے میں۔ صبر کے بغیر بندگی نہیں ہو سکتی۔ عبادتیں ایسی ہیں کہ جہاں مشقت ہوگی اور کچھ نہ کچھ مشقت ہوگی، وہ مشقت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اور اسی برداشت کا نام صبر ہے۔ رمضان کی عبادتیں بڑا صبر چاہتی ہیں۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنا آسان نہیں، بڑا صبر چاہیے۔ بھوکے رہنے کے بعد تراویح پڑھنا، لمبی لمبی نمازیں آسان نہیں، بڑا صبر چاہیے۔ تراویح پڑھنے کے بعد گھر لوٹ کر رات جا کر اللہ کا کلام پڑھنا، قرآن پڑھنا آسان نہیں، بڑا صبر چاہیے۔ اور دیکھو کہ مسلمان اس ماہ مبارک میں کتنا صبر کرتے ہیں۔ ان مشقتوں کو کبھی کوئی مشقت نہیں سمجھتا، ان تکلیفوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں سمجھتا۔ روزوں کی تکلیف کو خوشی خوشی ہم گوارا کرتے ہیں، تراویح کے ایک لمبے قیام کو خوشی خوشی ہم گوارا کرتے ہیں، راتوں کی نیند قربان کر کے اللہ کا کلام پڑھنے کی مشقت کو خوشی خوشی ہم گوارا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ شہر الصبر ہے جو ہم سب کو اللہ کا صابر بندہ بناتا ہے اور صبر کا سبق پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آئے، مفسرین کہتے ہیں وہ جو قرآن مجید میں 2 جگہ یہ آیت آئی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے ہمیشہ زندگی میں مدد لو۔ کئی ایک مفسرین سلف سے وارد ہے کہ یہاں صبر کی تفسیر انہوں نے صوم سے کی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ بِالصَّوْمِ، مدد حاصل کرو صبر سے یعنی روزے سے۔ تو کوئی آیت کا مطلب یہ ہوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور روزے کے ذریعے زندگی میں مدد حاصل کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ صبر کا اعلیٰ سے اعلیٰ جو پیمانہ ہے، صبر کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ جو مظہر ہے، صبر کا ثبوت دینے والی جو اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت ہے، صبر کی تربیت کرنے والی جو اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت ہے، وہ عبادت صوم ہے، عبادت روزہ ہے، جہاں صبح سے شام تک نہ صرف انسان کو بھوک پہ صبر کرنا ہے، نہ صرف پیاس پہ صبر کرنا ہے، اپنی بہت ساری من پسند چاہتوں رغبتوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کی خواہشات پہ صبر کرنا پڑتا ہے، دل کے میلانات اور رجحانات پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ روزے کی عبادت شروع سے آخر تک صبر ہی صبر کا سبق پڑھاتی اور سکھاتی ہے۔ اس لیے یہ شہر الصبر ہے جو ہم سب کے اندر صبر کا حوصلہ اور صبر کی ہمت پیدا کرتا۔ اسی طرح سے حضرات یہ ماہ مبارک ہمارے اندر یہ جو تربیت ہمیں ملتی ہے اس ماہ مبارک میں، یہ مہینہ مراقبت اللہ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے مراقبت اللہ کا احساس؟ یعنی یہ احساس کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے اللہ تو سن رہا ہے، ہمارے شب و روز اللہ کی نگرانی میں، ہمارے لیل و نہار اللہ کی نگرانی میں، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی نگرانی میں۔ اس احساس کی تربیت کرتا ہے اور اس احساس کو یہ مہینہ پروان چڑھاتا ہے۔ ارے تبھی تو
سخت بھوک لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ہم کچن میں تنہا ہوتے ہیں، ہمارے سامنے فریج ہوتا ہے، ٹھنڈا جوس رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پر سبحان اللہ پیتے نہیں ہیں، من راغب ہو رہا ہے، نفس چاہتا ہے پر ہم پیتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کیوں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ ماہ مبارک اس احساس کی تربیت کرتا ہے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، مراقبت اللہ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں گناہوں سے بچنے میں یہی احساس اصل کردار ادا کرتا ہے۔ یہ احساس آپ کے اندر جتنا مضبوط ہوگا کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، آپ گناہوں سے اسی قدر بچیں گے، اور یہ احساس جتنا ضعیف کمزور ہوگا کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اسی قدر ہم گناہ کرنے کی جسارت کریں گے۔ ماہ مبارک مراقبت اللہ کا احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی نگرانی میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ اور حضرات، نوجوان نسل کے لیے خاص کر یہ ماہ مبارک عفت و پاک دامنی کا پیغام ہے، عفت و پاک دامنی کی تربیت ہے۔ اپنی جوانی کو کیسے بے داغ رکھنا ہے، اپنے کردار کو کیسے بچانا ہے، اپنے اخلاق کو شیطانی حملوں سے کیسے اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ماہ مبارک عفت و پاک دامنی کا سبق پڑھاتا ہے، اس لیے کہ روزہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے۔ اور پیارے نبی نے کیا بتایا نوجوانوں کے سلسلے میں؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی مالی استطاعت ہے اسے شادی کر لینا چاہیے، اور اگر شادی کرنے کی مالی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو؟ فعلیہ بالصوم۔ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ کیا کرے گا؟ تمہاری خواہشات کو کچل دے گا، تمہاری خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا، تمہاری خواہشات کو قابو میں رکھے گا۔ اس طرح حضرات یہ 30 دن کے جو روزے ہیں نا، یہ ہمیں عفت و پاک دامنی کا سبق پڑھاتے ہیں، جس سے ہماری جوانی بے داغ رہے گی، ہمارے کردار پہ آنچ نہیں آئے گی اور ہمارے اخلاق پہ حرف نہیں آئے گا۔ لقمہ حرام سے اجتناب، لقمہ حرام سے بچنے کا سبق یہ مہینہ پڑھاتا ہے کہ لقمہ حرام سے بچو، لقمہ حرام سے پرہیز کرو۔ جب حلال چیزیں ہمارے لیے وقتی طور پہ حرام ہو جاتی ہیں، جن چیزوں کا کھانا پینا اسلام میں حلال تھا، ماہ مبارک میں طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک کے لیے ہر بالغ مسلمان پہ، صحت مند مسلمان پہ حرام ہو گئیں۔ اور کیسے ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں؟ پانی سے بچتے ہیں ہم، کھانے سے بچتے ہیں ہم۔ کیوں؟ شریعت نے منع کیا ہے کہ فجر صادق سے مغرب تک یہ سب چیزیں کھانا نہیں ہے۔ جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے ماہ رمضان میں حلال چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، تو غیر رمضان میں ویسے ہی حرام چیزوں سے پرہیز کرو۔ یہ تو روزہ نہ ہوا، اور روزے کا سبق اس نے پایا ہی نہیں، حاصل کیا ہی نہیں، کہ رمضان میں تو صبح سے شام تک بھوکا رہا اور رمضان جاتے ہی حرام کاروبار پھر سے شروع ہو گیا، حرام خوری پھر سے شروع ہو گئی، حرام لقمہ کھانے لگا، حرام گھونٹ پینے لگا، ظلم کرنے لگا۔ اس نے روزے سے کچھ پایا نہیں، اس نے روزے سے کچھ پایا نہیں، اس کا معاملہ تو وہی ہوا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ کہا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر جھوٹ کہنا نہ چھوڑے، ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے روزے کا جو سبق ہے وہ حاصل کیا ہی نہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے اپنے روزے سے، جس روزے میں آپ حلال چیزوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑتے ہیں، یہ سبق لینا ضرور کہ لقمہ حرام سے مجھے بچنا ہے، لباس حرام سے مجھے بچنا ہے، شراب حرام سے مجھے بچنا ہے، حرام گھونٹ سے مجھے بچنا ہے۔ یہ روزے کا بہت بڑا سبق ہے، یاد رکھنا۔